سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ استما ڈے کے حوالے سے ہم مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح استما کو آپ خود کنٹرول کر سکتے ہیں۔ استما کی علامات کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے۔ بنیادی طور پر استما کی 3 علامات ہیں: کھانسی یعنی کفنگ، سانس میں رکاوٹ اور سانس میں سیٹی کی سی آواز آنا، جسے ہم گھرگھراہٹ بھی کہتے ہیں، جو خاص طور پر سانس باہر نکالنے میں سنائی دیتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک دمے کے مریض میں یہ تینوں علامتیں موجود ہوں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی علامت دوروں کی صورت میں ہو تو ہمیشہ دمے سے متعلق سوچنا چاہیے۔ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ سانس دھوکنی کی طرح سے نہ چل رہا ہو تو انسان کو دمہ نہیں ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اکثر مریضوں کو صرف کھانسی کے دورے پڑتے ہیں، خاص طور پر جب موسم بدل رہا ہو یا مریض کا واسطہ ان چیزوں سے پڑے جن سے وہ الرجک ہو، مثلاً گھروں میں گرد و غبار، زرد، گل، تیز خوشبو، بدبو یا پالتو جانوروں کے بال۔ لیکن بعض لوگوں میں دمے کا دورہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ہوں، جیسا کہ بچوں میں امتحان کے وقت سینے کے انفیکشنز میں، یا ایسی ورزش کرتے ہوئے جس کا مریض عادی نہ ہو، یہ دمے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جیسے دیہاتوں میں گھروں میں جو انرجی کی کمی کی وجہ سے اور گیس کی کمی کی وجہ سے لکڑی یا اپلے وغیرہ جلا کر کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے، تو اس سے بھی کافی دھواں اور پولوشن پیدا ہوتی ہے۔ تو خاص طور پر خواتین اور بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ کچن اور وہ جو جہاں پر کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے بہت چھوٹی جگہ ہوتی ہے اور گھر بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی کھانا پک رہا ہے اور اس کے لیے کچھ اشیاء کو جلایا جا رہا ہے تو خاصی تعداد میں اسموک اور دھواں پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی دمے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس قسم کے حالات پیدا ہوں تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور ان سے بچا جائے۔ تو آپ اپنے استما کو، اپنے فیملی میں اگر بچے ہیں ان کو استما ہے تو اس کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔